اخلاقی قدریں جب کسی قوم کی اخلاقی قدریں، قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت علی شیر خدا کے قاضی تھے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا تھا۔ وہ آئے حضرت علی کے پاس قاضی صاحب اور آ کے کہنے لگے حضور میرا استعفیٰ قبول کر لے، میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، میں امور نہیں چلا سکتا عدالت کے۔ تو حضرت علی نے فرمایا قاضی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے 2 پارٹیوں کا مقدمہ میرے پاس تھا، تو کل ایک پارٹی 10 کلو کھجوریں لے کے آ گئی ہے میرے پاس۔ تو حضرت علی فرمانے لگے آپ نے قبول کر لی ہیں؟ کہنے لگے جرت تھی میں قبول کر لیتا۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ خبردار، تم نے سوچا کیسے، جھڑک دیا ہے، قبول نہیں کی، تو کہا پھر آپ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ امت مسلمہ کی اخلاقی قدریں ہیں، یہ امت مسلمہ کا رنگ ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ قدریں ہیں ملت اسلامیہ کی۔ قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان لوگوں نے میرے بارے میں سوچ لیا ہے کہ میں رشوت لے سکتا ہوں، وہ سوچ لیا ہے کہ میں پیسے پکڑ لوں گا، 10 کلو کھجوریں لے آئے۔ تو جس کے بارے میں قوم سوچ لے نا کہ رشوت لے سکتا ہے، سوچ بھی لے، وہ بندہ قاضی بننے کے قابل ہے، وہ قاضی بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ لہذا انہوں نے چونکہ سوچ لیا ہے، لہذا اب میں اپنے اخلاق کو اتنا بلند نہیں جانتا کہ میں کرسی عدالت پر بیٹھ کر مقدمے کروں۔ اخلاقی قدریں جس قوم کی پامال ہوتی ہیں، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، اگر تم نے اپنے اخلاق سنوار لیے اور تم میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو گیا، جس کی عادتیں سنور گئیں، حضور فرماتے ہیں رب اسے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے سے زیادہ اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی، جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی، اس قوم کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اخلاق کو صورت دیتا تو سب سے اچھی صورت اللہ اخلاق کو عطا فرماتا۔ سارا دن کنگا کیا، سارا دن شیشے پہ کھڑے رہے، سارا دن آئینہ دیکھا، او بھائی ذرا گردن چکا کے دل بھی دیکھ لیتا، اگر تو میل کوئی نہیں پھر تو بڑا حسین ہے، اگر بغض کوئی نہیں پھر تو بڑا پیارا ہے، اگر حسد کوئی نہیں پھر تیرے اندر بڑی روشنی ہے، اگر تو کسی کا دکھ بانٹتا ہے تو پھر کیا بات، اگر تجھے کسی پہ شفقت آتی ہے پھر کیا بات ہے، اگر کسی کے رونے سے تیری آنکھیں بھی رو پڑتی ہیں پھر تو بڑا ہی اعلیٰ آدمی ہے، پھر کیا بات۔ اور اگر تیرے اندر یہ والی حس کمزور ہو گئی ہے، اگر یہ والا رنگ تیرے اندر کوئی نہیں۔ ابو سفیان آئے ان دنوں جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے، اختلاف شدت کا تھا، ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں۔ آئے کس لیے؟ مکے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہوتی، ادھر اس سمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کے سربراہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ساری گندم اس قبیلے سے آتی تھی۔ سمامہ کہنے لگا تم میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے، کوئی گندم نہیں، بھاگ جاؤ۔ ایک بارش کوئی نہیں، دوسری گندم کوئی نہیں۔ ابو سفیان تڑپ کے در رسول پہ حاضر ہوئے۔ ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں احد میں حضور کے دانت شہید کیے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا ہے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت انس بن نضر کی گردن کاٹی، ابھی تھوڑے دن گزرے عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے کیے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے، تڑپایا ہے۔ پر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں ماننے والا اس رسول کا ہوں جس کے دانت شہید ہو گئے، احد کے اندر ساری داڑھی لہو سے بھر گئی۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں نے کہا محبوب آپ نہیں مجھ سے برداشت ہوتا، دعا کریں اللہ ان پہ عذاب نازل کرے۔ اٹھائے ہاتھ، آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 پہاڑیوں میں پیس ڈالے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ اخلاق حسنہ کا معیار۔ تھوڑے دن پہلے حضور کے ساتھ یہ رویہ، ابو سفیان اب بے حال ہو گئے، بچے بھوک سے مرنے لگے، جانور پیاس سے مرنے لگے۔ ابو سفیان چھپتا چھپاتا کہنے لگا چارہ کوئی نہیں، مصطفیٰ کے پاس جانا ہی پڑے گا۔
ابو سفیان مدینے پہنچ گئے. جب پہنچے نا تو ابو سفیان کی اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ام المومنین تھی, رسول اللہ کی زوجہ تھی. ابو سفیان جب آئے تو حضرت ام حبیبہ کے پاس سیدھے ان کے گھر گئے بیٹی سے ملنے. حضور کا بستر بچھا ہوا تھا. حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ام المومنین بستر بچھا ہے. ابو سفیان بیٹھنے لگے, جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا جی ٹھہر جائیں. وہ ٹھہرے تو بستر سمیٹ دیا. کہنے لگے بیٹی شاید تیرے گھر میں کوئی قیمتی بستر نہیں, غربت چھپانے کے لیے بستر سمیٹ رہی ہو. جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا تو مسلمان نہیں نہ ہوا, ابھی تیری سوچ کافروں جیسی ہے. تو یہاں آ کے کھڑا ہونا جہاں میں کھڑی ہوں, پھر تجھے رسول اللہ کی محبت کے رنگ کا پتہ چلے. تو ابھی کھڑا وہاں ہے جہاں تجھے کفر ہی کفر سنائی اور سجائی دیتا ہے. بستر اس لیے نہیں سمیٹا کہ معاذ اللہ کم قیمت تھا, میں نے اس لیے سمیٹا ہے کہ تو نجس ہے, ناپاک ہے, ابھی کلمہ نہیں پڑھتا. اور یہ اس رسول کا بستر ہے کہ جو بستر میں موجود ہوتے ہیں تو جبریل امین قرآن لے کے تشریف لے آتے ہیں. تیرا وجود اس قابل نہیں کہ یہاں بٹھایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ابو سفیان آئے. ابو سفیان کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی, ابھی سوچ نہیں نہ بدلی تھی. کہتے مجھے امید نہیں تھی, میرا خیال تھا وہ شکوے کریں گے, شکایتیں کریں گے, وہ کہیں گے تم نے بھی تو بڑا کچھ کیا ہے نا. ابو سفیان کہتے ہیں میں قربان جاؤں, میں نے یہ رنگ دیکھا تو مدینے کی فضا ویسے ہی بڑی ٹھنڈی تھی, لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ جب میں نے بات کی تو میرے وجود پر گریہ طاری ہو گیا, میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی, میں تڑپنے لگا. کہتے ہیں میں نے کہا محبوبہ میں آیا ہوں, آپ کا کلمہ پڑھتے ہی سمامہ نے گندم بند کر دی ہے, بارشیں رک گئی ہیں, مکے کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں. محبوبہ بیٹیاں روتی ہیں, یا رسول اللہ مائیں ان کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا ہے, بچے بلکتے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا, سارے مکے کے لوگ دشمنی کرتے تھے, لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا اچانک میری نظر اٹھی تو مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں. کہتے ہیں میری بات بھی مکمل نہ ہوئی, حضور نے پہلے رکا منگوایا, سمامہ کے نام فرمایا پہلے تو انہیں غلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا, اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو انہیں غلہ دینا ہے. اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے. او بھائی مشکل ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. سگے بھائی کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے, کہتے میرا شریکہ ہے. ساس بہو کے لیے بہو ساس کے لیے دعا نہیں مانگتی, کہتے اختلاف ہے. لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانگتے, بیماری میں شفا نہیں مانگتے. ابو سفیان کہتے ہیں آمنہ کے لال تیرے قربان جاؤں. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ مکے کی سنگلاخ پہاڑیوں پہ بارش برسا, اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے, اے اللہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے, اللہ عورتوں کو تازگی دے دے, بچوں کو رانائی دے دے, پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے. ابو سفیان کہتے پہلے حضور رو رہے تھے, اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا, میں نے رونا شروع کر دیا. کہتے واپس آیا تو وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا ہوں, یہ کس قسم کے آدمی سے مل کے آیا ہوں, یہ کیسا رنگ ہے, یہ کس قسم کا انداز ہے کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لیے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے, جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لیے روتا ہے, میری بیٹی کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو ہیں, وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں. میرے بھائیوں, ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکے آئے, اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا, حدیبیہ تک. کہتے ہیں جب رسول پاک مکے آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا تو بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی, لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا. کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے. حضور نے میرے لیے ہی اعزاز لکھ دیا, فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا. ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے, پتہ نہیں کتنی منزلیں تھی جو طے ہو گئی, پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا. اور میں نے غور سے چہرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی, اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو. صلی علی